تحفظات رکھے ہیں۔ جب حامد میر کا معاملہ ہوا تھا، حافظ سعد حسین رضوی کی پریس کانفرنس تھی تو اس میں میں تھا، عمران بٹی تھا، علی رحمانی تھا، دیگر ہمارے صحافی دوست تھے، ہم ٹی وی کے میاں شعیب تھے جنہوں نے سوالات کیے تھے۔ وہاں پر یہ پرو ڈالر جو کمرے میں بیٹھ کے ویلاگ کرتے ہیں، جنہیں حقائق مسخ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، وہ پراپوگنڈا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ تو لبیک سے انہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ٹکر کے لوگوں کو سوشل میڈیا پر بھی پہلی ایک جماعت ہے جو ٹکری ہے صحیح طرح سے، اور جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں، پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ یار لبیک کے دوست اس طرح کی زبان کیوں استعمال کرتے ہیں، لیکن بذا اوقات واقعی صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو تو پھر اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا پڑ جاتی ہے۔ تو وہ گھبرا گئے ہیں کہ لبیک کی سوشل میڈیا پہ اتنی پاپولیرٹی ہے، وہ اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں، لیکن ان کے بارے میں ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ بھی ایک مشن کے تحت لگے ہوئے ہیں، اور وہ بھی پیڈ نہیں ہے، وہ بھی ایک مشن سمجھ کر سوشل میڈیا پر پھر اپنے بیانیے کو کونٹر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو جہاں تک شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کامیابی کا بات ہے، اگر ہم لاہور شہر کی بات کریں تو لاہور شہر میں بالکل کامیاب ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی ہے، آپ ایک جعلی ویڈیو کو سامنے رکھ کر سوشل میڈیا پر پراپوگنڈا کر رہے ہیں تو انہیں اپنے ہی اوپر لجا محسوس ہونی چاہیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں حقائق مسخ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی ایک مخصوص جماعت کے ساتھ وابستگی ہے، آپ اس کے بیانیے کو پروموٹ کرتے ہیں، بے شک پروموٹ کریں، لیکن جو چیزیں حقائق پر مبنی ہیں وہ بھی تو عوام کے سامنے رکھیں۔ اور جان بوجھ کے بار بار میں اس چیز کو نوٹ بھی کرتا ہوں، اپنے ویلاگز میں، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہائی لائٹ بھی کرتا ہوں کہ بار بار جو ہے وہ جو کنگ پارٹی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ لبیک کے کارکنان کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کریں۔ ان کی قیادت کے حوالے سے اس طرح کی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح مختلف قسم کے ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں، اور شاید وہ یہ سمجھتی ہے کہ لبیک والے بھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا جو پی ڈی ایم میں شریک جماعتیں ہیں وہ سمجھ کر خاموش بیٹھ جائیں گے، لیکن ابھی تک تو لبیک کے جو کارکن ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں، اور وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ٹکر کے لوگ کون ہیں۔ اور جب ٹکر کے لوگ میدان میں آتے ہیں تو پھر اس طرح کے ٹکر کے لوگ جو ہیں جب اس طرح کی جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں تو آگے سے ٹکر کے لوگ انہیں ٹکرتے ہیں تو پھر ادھر ادھر ٹکریں مارنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وضاحتیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں اعزاز سید صاحب نے بھی کیا تھا، بعد میں انہوں نے معافی مانگی، ہم نے بھی ہائی لائٹ کیا تھا کہ آپ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ جو ٹکر کے لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ ہر کوئی نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم یا مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا کارکن نہیں ہوتا، یا جماعت اسلامی کا کارکن نہیں ہوتا، بلکہ آگے سے کچھ ٹکر کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو ٹکر جاتے ہیں، اور جب ٹکرتے ہیں تو آپ پھر ٹکرے مارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو ایک بات تھی کہ لبیک نے اپنی شٹر ڈاؤن ہڑتال تو کامیاب کر لی، اب آئندہ کا لاہمل کیا ہوگا؟ تو 3 مارچ کی حافظ سعد حسین رضوی نے کال بھی دے دی ہے، جمعے کی جماعت کے بعد پروٹیسٹ ہوں گے۔ یہ حکمت عملی ہم بار بار لبیک کی آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے آئے ہیں، اور ایک یہ خوش آئند بات ہے کہ لبیک نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کامیابی کے بعد انہوں نے نئے لائحہ عمل کا اعلان کر دیا ہے۔ یقیناً اس سے مہنگائی میں کمی ہو یا نہ ہو، لیکن عوام کے دکھوں کا مداوع تو ضرور ہوگا۔ تو وہ زاہد بھائی کا ایک جملہ جو انہوں نے سٹیٹس لگایا تھا کہ خادم رضوی کا منڈا بازی لے گیا، تو یقیناً یہ جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی ہے اس میں لبیک اور حافظ سعد حسین رضوی بازی لے گئے ہیں۔ جہاں تک ان کا پولیٹیکل سٹانس ہے، جو جامپور میں لبیک کا رزلٹ آیا ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے، اس جانب بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن عوام کو بھی اس حوالے سے دیکھنا چاہیے جب تک عوام مڈل کلاس قیادت کو آگے نہیں لائیں گے، عوامی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جب تک آپ جاگیرداروں کو، ان کے بچوں کو، ان کے نواسوں کو، ان کے رشتہ داروں کو ووٹ ڈالتے رہیں گے اور ایسے نام نہاد دانشوروں کے پیچھے چلتے رہیں گے جو حقائق مسخ کرتے ہیں، تو آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ کیونکہ ہمارے دوست نے اپنے سٹیٹس میں یہ بھی لگایا تھا کہ اگر یہ پی ٹی آئی کے کارکن کرتے تو دانشوروں نے پتہ نہیں کیا کیا گل کھلانے تھے، لیکن زمان پار کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن
اسی طرح ڈنڈے برسا رہے تھے جب یہ کیمپ ان کے اکھاڑے گئے ہیں، لیکن تب ٹکر کے لوگوں کو اس طرح کا سٹیٹس یاد نہیں رہا۔ تو میں یہ بھی بات کروں گا اپنے میڈیا کے دوستوں سے، دیکھیں آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے میڈیا پر آلریڈی بہت زیادہ ایلیگیشنز لگتے ہیں۔ جب آپ حقائق مسح کرتے ہیں، جب آپ اپنی مرضی کا نریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایلیگیشن لگتے ہیں، پھر پورا میڈیا بدنام ہوتا ہے، پھر جو ہے سب پر ٹیگنگ ہوتی ہے کہ شاید سارے ہی کرپٹ ہیں۔ تو میں بڑی ذمہ داری سے یہ بھی کہتا ہوں کہ 80% جو نوجوان صحافی ہیں کرپٹ نہیں ہیں، کسی کے بیانیے کو فروغ نہیں دیتے۔ ہم پر بھی ایلیگیشن لگتا ہے۔ ابھی میں زمان پارک گیا تھا، وہاں سے واپس آیا تو ایک دوست ملے، انہوں نے کہا لبیک کی کامیاب شٹر ڈاؤن ہڑتال، آپ نے اپنا کام دکھا دیا چیزیں۔ میں نے کہا یار میں ان کا کارکن نہیں ہوں، میں نے تو جو چیزیں حقائق پر مبنی دیکھی ہیں میں تو وہ شیئر کر رہا ہوں، لیکن آپ نے بھی تو پورا زور لگایا تھا حقائق مسح کرنے کا، اور اپنے تئیں آپ نے فوٹیجز پرانی نکال کے سوشل میڈیا پر صدقہ جاریہ سمجھ کے جو ہے وہ وائرل کی، تاکہ لبیک پر کسی طریقے یہ ایلیگیشن لگے کہ انہوں نے تشدد کے ذریعے انہوں نے انتشار پڑھانے کی کوشش کی اور مارکیٹیں بند کروانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے ہاتھ آئی تو کیا ایک وہی پرانی فوٹیج۔ تو ٹکر کے لوگوں کو آگے 100 بار سوچنا چاہیے ٹکرنے سے پہلے کہ آگے ہو سکتا ہے کہ جن سے یہ ٹکر لے رہے ہیں وہ ان سے بڑے ٹکرالو ہوں، اور پھر یہ وضاحتیں دیتے پھریں، پھر کبھی ادھر کبھی ادھر ٹکرے مارتے پھریں، اور بالکل بھی ان کو آپ یہ کہہ لیں نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے کارکن سمجھ کر سوشل میڈیا پر ٹریٹ نہ کریں، چونکہ بعد میں آپ نے وضاحتیں دینی ہیں۔ اللہ حافظ۔